अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका दोस्त, आपका भाई आफताब अहमद खानज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि बेइंतहा पसंद किया। इसके लिए मैं आप सबका इंतहाई दिल के साथ शुक्रगुजार हूँ। हर इंसान के अंदर एक कामयाब, दानिशमंद और अक्लमंद इंसान कैद होता है। सवाल ये पैदा होता है कि कोई इंसान अपने अंदर उस कैद इंसान को कैसे आज़ादी दिलवा सकता है। आए पहले सुकरात का किस्सा सुनते हैं। सुकरात का बाप सोफ्रोनिस एक नामवर संगतराश था। घर के सहन में जब भी उसका बाप काम करता था तो सुकरात उसका हाथ बटाता था। खासे अरसे तक सुकरात सिर्फ खराश और तराश के इब्तिदाई काम करता रहा। इब्तिदाई मश्क के लिए संग मरमर जैसी कीमती चीज़ को ज़ाया नहीं किया जा सकता था। इसलिए सतह के हमवार हो जाने के बाद जब असल काम शुरू हो जाता तो सुकरात का बाप खुद काम करने लगता और सुकरात एक एक करके उसे औजार देता रहता और काम को गौर से देखता रहता। एक मरतबा एक फव्वारे के मुंह के लिए एक शेर का सर बनाना था। सोफ्रोनिस ने संगे मरमर का एक टुकड़ा लिया और उस पर काम शुरू कर दिया। सुकरात ने अपने बाप से पूछा कि आपको ये अंदाज़ा किस तरह होता है कि तीशा कहाँ रखें और उस पर कितनी सख्त चोट लगाएं। तो वो इंतहाई कोशिश के बावजूद उसे सही जवाब ना दे सका। उसने कहा, यूँ समझो, सबसे पहले तुम्हें शेर पत्थर में देखना है, फिर यूँ महसूस करो कि शेर सतह के नीचे कैद है और वो तुम्हारा मुंतज़िर है और तुम्हें उसे आज़ाद करना है। अब जितनी अच्छी तरह तुम शेर को देख सको उतने ही यकीन के साथ तुम्हें ये बात मालूम होगी कि तुम्हें तीशा कहाँ रखना चाहिए और कितनी सख्त चोट लगानी चाहिए। सुकरात ने अपने बाप की इस बात पे बहुत गौर किया और इस मौके पर उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आई। वो दाई के काम में बहुत माहिर समझी जाती थी। सुकरात ने उससे पूछा था, माँ, ये काम तुम किस तरह कर लेती हो? उसने जवाब दिया था, मैं खुद कुछ भी नहीं करती, मैं तो बच्चे के आज़ाद होने में मुआविन होती हूँ। याद रखें, अगर आप अपने आप को अपने आप से आज़ाद नहीं करेंगे और अपने आप को दरियाफ्त नहीं करेंगे तो फिर आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके खाते रहेंगे और फिर एक दिन आपके अंदर का कैद खुशहाल, कामयाब, दानिशमंद, अक्लमंद इंसान आपके साथ ही मर जाएगा। वो इंसान अपना जन्म लेने से पहले ही मर जाएगा। हर चीज़ मुमकिन है, यकीन ही इन चीज़ों की असल हकीकत है जिनकी हम उम्मीद करते हैं। इन चीज़ों का सबूत है जो दिखाई नहीं देती। हेनरी फोर्ड की सवाने उम्री इस मुख्तसर और इंतहाई रुजाइयत पसंदीदा फार्मूले पर ख़त्म होती है। ये आखिरी अल्फाज एक किस्म का रूहानी तुरका है और उसने यकीन के बारे में जो कुछ कहा है वो कतन कोई इत्तेफाकिया बात नहीं कही। बात उसकी तमाम ज़िंदगी और काम इस बात का सबूत हैं कि गैर मुतज़लज़िल यकीन के हामिल शख्स के लिए सब कुछ करना मुमकिन होता है। क्या आपने हाल ही में कोई
یک بستہ جمی ہوئی مچھلی دیکھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس مچھلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ اپنے نزدیکی مچھلی بازار میں دوڑتے ہوئے جائیے اور اس یک بستہ مچھلی کا انتخاب کیجیے جو آپ کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہو، اور اسے خرید کر گھر لے آئیے۔ اس یک بستہ مچھلی کو پھر اپنے ہاتھ میں تھام لیجیے، اس کی آنکھوں میں دیکھیے اور جہاں تک ممکن ہو اس سے باتیں کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنے آپ اور اس یک بستہ مچھلی کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں کے ذریعے تعلق قائم کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کے اندر موجود آپ کی ذات کا یک بستہ مچھلی کے ساتھ بامقصد ذاتی تعلق استوار ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کی جانب سے یہ پیغام ملے گا کہ ایک یک بستہ مچھلی کی مانند نہ بنیے۔ آپ پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ آپ کو کامرانی اور کامیابی نصیب ہو، لیکن پھر بھی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ ان کی ناکامی میں یقیناً فطرت کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ فطرت ہر حال میں انسان کے لیے کامیابی چاہتی ہے، اور جب انسان اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی تمنا فطری قانون اور اصول کے عین مطابق ہے۔ لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں اور کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اپنے آپ کے اندر قید انسان کو ساری عمر قید رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے ملاقات ہی نہیں کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں۔ ایک مشہور کہاوت کے مطابق جب ایک طالب علم حصول تعلیم کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے تو استاد بھی فوراً آن موجود ہوتا ہے۔ اس لیے آپ فوراً رونا دھونا چھوڑیے، اپنے نصیبوں کو برا بھلا کہنا فوراً روک دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی برائیاں کرنا بھی فوراً چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ کی ناکامی، بدحالی، غربت اور افلاس، بے اختیاری کا سارا قصور تو آپ کے نصیبوں کا اور آپ کی قسمت کا نہیں ہے۔ ان تمام ناکامیوں کے اکلوتے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اس لیے یہ رونا دھونا، چیخنا چلانا، دہائیاں دینا اور کوسنا آخر کیوں؟ کیا آپ معذور ہیں؟ کیا آپ محتاج ہیں؟ کیا آپ بیمار ہیں یا اپاہج ہیں؟ کیا آپ ہی صرف بغیر صلاحیتوں اور قابلیتوں کے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا آپ کو کسی نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو لعنت ملامت مت کیجیے، اپنے آپ کو شرمندہ مت کیجیے۔ امریکہ، روس، فرانس اور دیگر ممالک کے لوگوں کی حالت تو ہم سے کہیں زیادہ بدترین تھی، لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ فطرت ہر حال میں ان کی کامیابی اور کامرانی چاہتی ہے۔ بہت عرصے پہلے تک ایک بہت ہی کمزور معذور بچہ ایلیس ہوتا تھا۔ وہ اس قدر غریب تھا کہ وہ اور اس کا اہل خانہ اکثر بھوک کا شکار رہتے تھے اور انہیں کھانے پینے کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہ ہوتی تھی۔ اس نے سینے کی مشین ایجاد کی، لیکن کوئی شخص بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی تجربہ گاہ میں آگ لگ گئی
اس کی بیوی فوت ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی مسلسل کوشش کرتا رہا اور بالآخر اپنی یہ مشین بیچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ایلیس محض 12 سال کے اندر کروڑپتی بن گیا۔ عظیم سائنسدان اور برقی سائنس کا موجد ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا۔ اس عظیم سائنسدان کا نام مائیکل فرائیڈے تھا۔ ایلیس فورٹی میک ڈوگال خاتون نیو یارک کے ریلوے اسٹیشن پر کافی اور بسکٹ بیچا کرتی تھی، لیکن پھر ایک دن اس نے $50 لاکھ مالیت پر مشتمل بے شمار ریسٹورنٹ قائم کر دیے۔ اسٹیوارٹ نیو یارک آیا تو اس کی جیب میں صرف $1.5 تھے، اور محنت کے بعد جلدی کروڑپتی بن گیا۔ اینڈریو جیکسن اور ابراہم لنکن دونوں امریکہ کے عظیم صدور تھے۔ ابتدائی زندگیوں میں یہ دونوں شخص انتہائی غریب تھے۔ گرانٹ ابتدا میں ایک کاروباری فرد کی حیثیت سے ناکام ہو گیا۔ 39 سال کی عمر میں وہ ایندھن کے لیے استعمال کرنے کے لیے لکڑیاں کاٹتا تھا، اور پھر صرف 9 سال بعد صرف 9 سال بعد وہ امریکہ کا صدر بن گیا۔ مصطفیٰ کمال ترکی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جو ترکی کا حکمران بن گیا۔ رضا شاہ ایرانی فوج میں ایک ادنا رنگ روٹ تھا جو بعد میں ایران کا شہنشاہ بنا۔ جولیس سیزرس مرگی کا مریض تھا جس نے معلوم دنیا فتح کر ڈالی تھی۔ دیماس ہکلا کر بولتا تھا، لیکن وہ قدیم یونان کا ایک عظیم خطیب اور مقرر بنا۔ فرینکل ڈی روز ویلٹ بچپن میں فالج کا شکار ہو گیا تھا، لیکن سخت محنت کے بعد وہ امریکہ کا صدر بنا۔ اگر آپ اب بھی اپنے اندر کامیاب، خوشحال، دانشمند اور عقل مند انسان کو رہائی دلوانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دعائیں بھی بے اثر رہیں گی۔ خدا حافظ۔